حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے کی اہل دنیا سے کسی محبوب چیز کو اٹھاتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی میرے ہاں جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1731۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی عجیب شان ہے، اگر اسے کوئی خیر و بھائی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا اور شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، بس مومن اپنے شکر و صبر کے ہر معاملے میں اجر پاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو وہ اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1733۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جس شخص کے 2 بچے پیش رو ہوں یعنی فوت ہو جائیں تو اللہ ان کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ کی امت میں سے جس کا 1 پیش رو ہو؟ آپ نے فرمایا، موفقہ، جس کو توفیق دی گئی ہو، جس کا 1 پیش رو ہو وہ بھی جنتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کی امت میں سے جس کا 1 بھی پیش رو نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کا پیش رو ہوں گا، انہیں میری مثل کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1735۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب جعفر کی خبر شہادت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، ان کے پاس ایسی چیز یعنی خبر آئی ہے جو انہیں مشغول رکھے گی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1739۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص پر نوحہ کیا جائے تو اس پر نوحہ کیے جانے کے باعث روز قیامت اسے عذاب دیا جائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 1740۔